اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے عقائد کے عنوان سے درس نمبر 8 شروع ہوا چاہتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو سلسلہ مباحث چل رہے ہیں توحید کے ہیں، اور توحید کی شناخت اور معرفت الہی کے حوالے سے جو شناخت خداوند متعال یا معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے جو دو راستے بیان ہوئے تھے، پہلا راستہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ پہلا راستہ اندرونی راستہ تھا کہ انسان جب اپنے وجود کی گہرائی کی طرف تفکر اور تدبر کے ساتھ نگاہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں خود انسان کے وجود میں ہی نظر آئیں گی۔ بیرونی راستے کے بارے میں ہم بحث کر رہے تھے، اور بیرونی راستہ سے مراد انسان جب اپنے وجود کی اس مملکت اور اس ملک سے جب نکل کے عالم کائنات میں اور اس کائنات کے مختلف حصوں کی طرف جب وہ نگاہ ڈالتا ہے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس کو نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، بلکہ صراحت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سنوریہم فی آیاتنا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یعنی ہم بہت ہی جلد اپنی نشانیاں آفاق اور اس عالم میں اور کائنات میں بھی ہم دکھا دیں گے، وفی انفسہم، ان خود لوگوں کے اس ذات، ان کی جان اور ان کے نفس میں بھی ہم ان کو دکھا دیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کو یہ آگاہ ہو، ان کے لیے یہ یقین حاصل ہو، اطمینان حاصل ہو کہ رب ذوالجلال والاکرام ہی در واقع حق اور حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے اور آگاہ ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے اس حقیقت کو بالخصوص اندرونی جو راستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں جو فرمایا ہے کہ وفی انفسہم، یعنی انسان کے ذاتوں میں ہی ہم نے یہ حقیقت رکھ دی ہے تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں، اس حقیقت کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں۔ اب حافظہ کا ہم نے تذکرہ کیا، انسان کے دماغ کا ہم نے تذکرہ کیا، اور انسان کے اندر جو اعضاء اور جوارح ہیں، جو ہر عضو اپنی جگہ بہترین کردار دکھا دیتا ہے۔ یقیناً جب تک کوئی بہت ہی عظیم قدرت کا ہاتھ نہ ہو، یہ خود بخود ایسا کردار اور ایسا فعل اور ایسے اعمال اور ایسے افعال کا انجام پانا ممکن نہیں ہے۔ یقیناً ایک ذات کے ہاتھ میں، وہ ذات باری تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یہاں پر فی الآفاق اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ ہم کائنات میں بھی انسان کو اپنی نشانیاں ہم دکھا دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک اس کائنات کا ایک چھوٹا سا جو اکائی ہے، وہ اس کی طرف ہم رجوع کریں۔ اگرچہ جسمانی اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے وہ چیز بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کے اندر خود ایک کائنات ہے، ایک عالم ہے اس کے اندر۔ وہ کیا ہے؟ وہ چمگادڑ ہے، اتنا چھوٹا سا پرندہ۔ جب ہم اس پرندے کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو یہ بہت ہی چھوٹا سا پرندہ ہے، وہ دن کو پرواز نہیں کرتا، لیکن رات کی اس تاریکی میں وہ کس تیزی کے ساتھ، وہ کس اسپیڈ کے ساتھ وہ پرواز کرتا ہے۔ اور اس کی پرواز رات کی تاریکی میں آپ دیکھیں، جس طرح دن کو کوئی کبوتر یا کوئی چڑیا جس طرح ہوا سے اور اس درخت سے درخت تک وہ پرواز کرتا ہے، اور کتنے تیزی کے ساتھ دور دراز علاقوں سے
ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرح وہ پرواز کرتا ہے اور کوئی رکاوٹ سے وہ ٹکراتا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ چمگادڑ رات کی تاریکیوں میں در واقع تمام رکاوٹوں سے ٹکرائے بغیر وہ اپنے منزل مقصود کی طرف بہت ہی پھرتی کے ساتھ پرواز کرتا ہے۔ یقیناً اگر اس کے پاس دوران پرواز رکاوٹوں کے نہ ہونے کے بارے میں، تو اس کو معلوم ہے اگر کوئی رکاوٹیں ہونے کے بارے میں یا رکاوٹوں سے ٹکرانے کا یہ خدشہ اگر ہوتا تو وہ کبھی بھی اس اسپیڈ کے ساتھ وہ نہیں اڑ سکتا۔ اگر اس پرندہ کو ایک نہایت پرپیچ جگہ میں، مثلا کسی ہم ٹنل میں اس کو پرواز کا موقع دیں یا کسی غار میں اگر ہم اس کو پرواز کرنے کا موقع دیں، بلکہ مختلف رکاوٹیں اگر اس میں ہم کوئی رسیاں، ڈوریاں، اس میں کوئی کپڑے، اس میں کانٹے، خاردار سیم وغیرہ بھی اگر ہم اس غار کے اندر اس چمگادڑ کے لیے رکاوٹ کے طور پر اگر ہم رکھ دیں تو وہ بھی کسی رکاوٹ سے ٹکرائے بغیر اپنا جو پرواز ہے اور اپنا جو سفر ہے اور اپنی جو کارروائی ہے اس کو وہ انجام دے گا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس چمگادڑ میں کون سی ایسی خصوصیت پائی جاتی ہے کہ اس خصوصیت کے ہوتے ہوئے وہ رات کی تاریکی میں اتنا چھوٹا سا پرندہ، وہ بہت ہی اسپیڈ کے ساتھ، وہ بھی کسی حائل اور کسی ٹکراؤ اور کسی مانع سے ٹکرائے بغیر وہ اپنے اس مشن اور سفر کو جاری رکھتا ہے۔ تو چمگادڑ کی جو خصوصیت ہے اس کی خصوصیت در واقع ایک ریڈار کی خصوصیت جیسی ہے۔ یعنی ہم اگر ریڈار کی طرف ہم نگاہ ڈالیں کہ ریڈار کا کام کیا ہے، ریڈار کا کام یہ ہے کہ وہ دور دراز علاقوں میں بھی اگر کوئی چیز نظر آ جاتی ہے، کوئی پرندہ وہ آپ کی طرف آنے لگتا ہے تو وہ ریڈار اس چیز کو تشخیص دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کون کہاں سے آ رہا ہے، کتنے اسپیڈ کے ساتھ آ رہا ہے، کون آپ کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے، آپ کے سامنے کون کون سی رکاوٹیں ہیں۔ یہ سب چیزوں کو ریڈار کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس ریڈار کے اندر کچھ ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ جس کو کہتے ہیں ماورائے صوت، یعنی جو عام آواز ہے اس سے ہٹ کر اور اس سے بڑھ کر ایک آواز آگے منعکس ہو جاتی ہے، اور اس آواز کی طاقت اور اس کا جو قد ہے اور اس کے اندر جو خصوصیات پائے جاتے ہیں، ان خصوصیات کے ذریعے سے اگلی جو رکاوٹیں ہیں وہ پتہ چل جاتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ماوراء الصوت یعنی عام معمولی آواز سے بالاتر وہ آواز بیچنے والے آواز آگے بھیجنے کے لیے جو مشینری ہے، وہ مشینریاں اگر نصب کی جائیں تو ان مشینریوں کے ذریعے سے اگر کوئی آواز کسی اور مقام کی طرف بھیج دی جائے تو انہی مشینوں کے ذریعے سے اس کو بھیج سکتے ہیں، اور آگے جو لوگ سن سکتے ہیں وہ بھی در واقع اسی خصوصی مشینری کے ذریعے سے جب آگے بھیجتے ہیں تو وہ قابل شناسائی ہے، قابل فہم ہے اور سننے کے قابل ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر چمگادڑ کی آوازیں بھی آگے منعکس کرنے کے لیے اگر خاص مشینری کے ذریعے سے اگر اس کی آوازیں آگے منتشر کرنے کے لیے، آگے نشر کرنے کے لیے بندوبست کی جائے تو اس کی بہت ساری آوازیں، بلکہ ایک سیکنڈ میں کتنے 40 50 60 تک کی آوازیں ایک ہی سیکنڈ میں اس کی سنائی دیں گی، لیکن چونکہ اس کی آواز اتنی تیز ہے کہ وہ عام طور پر اس کو نہیں سن سکتے ہیں اور اس کو در واقع تشخیص نہیں دے سکتے ہیں۔ اور اس کی خصوصیت، ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یوں ہی اس سفر کے آگے، اس آواز کے آگے اور اس پرواز کے آگے جو رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں ان رکاوٹوں کا اندازہ ہوتا ہے، اس لیے فوراً ہی وہ اپنا ری ایکشن دکھا دیتا ہے، یعنی وہ در واقع
کی جو آواز ہے وہ آگے سے ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی ٹنل میں آپ آواز دیں، اونچی آواز سے آپ پکاریں، یا کسی غار میں جب آپ اونچی آواز میں بولیں گے تو یہاں سے آپ کی آواز آگے چلی جائے گی لیکن ادھر سے واپس آئے گی، جس کو کہتے ہیں گونج اور بازگشت، یعنی کیونکہ آگے رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں سے وہ آواز واپس آ جاتی ہے۔ اب اس ریڈار میں بھی دشمن جب کوئی میزائل فائر کرتا ہے یا سامنے سے کوئی جنگی جہاز اگر دشمن کی طرف سے آپ کی طرف اگر روانہ ہو تو ریڈار کے ذریعے سے ہی اس کو تشخیص دیتے ہیں اور اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ اب کہتے ہیں، ماہرین کہتے ہیں کہ اس چمگادڑ میں بھی ریڈار جیسا ایک سسٹم ہے۔ ظاہری طور پر اس کے جو پر ہیں، ان کے پروں کی طرف آپ نگاہ ڈالیں، وہ چھتری کی مانند ہے اور پیراشوٹ کے مانند ہے، اور ریڈار کا جو شکل اور شمائل ہے وہ بھی تقریباً اسی کی طرح ہی ہے۔ تو جس طرح ریڈار کے ذریعے سے آگے جو رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں یا جو رکاوٹیں آپ کی طرف آ رہی ہیں، ریڈار کے ذریعے سے اپنا صحیح جو راستہ ہے، اپنا جو صحیح آپ کا جو در واقع سفر ہے، اس کو دشمن کی رکاوٹوں سے ہٹ کر موڑ کر ایک اور راستے سے صحیح طریقے سے اپنے آپ کو جس طرح منزل مقصود تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس چمگادڑ میں بھی ایک ایسا سسٹم ہے کہ اس سسٹم کے ذریعے سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ آگے کون کون سی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ ان رکاوٹوں سے بچتے ہوئے وہ اپنا سفر جاری رکھتا ہے، اور ریڈار کی رہنمائی سے جتنا فضائی راستہ ہے محفوظ انداز میں اپنے فضائی سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ اتنے سارے ہوائی سفر کرتے ہیں لوگ، ایک ملک میں کتنے ہزاروں کے اعتبار سے جہاز گزر جاتے ہیں، جہازوں کا آنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے۔ جس طرح یہاں پہ ٹریفک نظام ہے، اسی طرح آسمانوں میں بھی ایک ٹریفک نظام ہے جہازوں کے ذریعے سے۔ آگے زمین پر تو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، گاڑی سامنے سے نظر آ رہی ہے، سپیڈ بھی تو اتنے زیادہ نہیں ہے، لیکن جہاز کو ہم کس طرح تشخیص دیں گے؟ جہاز کو تشخیص دینا بہت مشکل ہے، اس کے باوجود کوئی حادثہ نہیں ہوتا ہے۔ کیا کمال ہے اس میں؟ وہی ریڈار کا سسٹم ہے، اسی کا کمال ہے کہ جو در واقع انسان کے آگے اور سامنے سے آنے والی تمام رکاوٹوں کی نشاندہی کرتا ہے، اور اس نشاندہی کے مطابق انسان اپنا جو سفر کا جو نقشہ ہے، جو میپ ہے، اس کے مطابق آگے چلتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک کائنات میں انسان خود جو خلق کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے، انسان خود جو بناتا ہے، اس میں یہ سسٹم رکھا ہے۔ لیکن اب اس چمگادڑ میں آپ دیکھیں، اتنا چھوٹا سا پرندہ جس میں اتنا ایک ایسا سسٹم جو ریڈار کا در واقع کام بھی کرے، اور ریڈار کا کام آگے کسی کی طرف منتقل کیا جاتا ہے، یعنی ریڈار جو ہے وہ ریڈار پھر یہ آگے جو اس سلسلے کو آگے لے کر جاتا ہے، جو جہاز ہوائی جہاز لے کر جاتا ہے، اس کو پھر بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے یہ رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں سے بچتے ہوئے وہ چلا جاتا ہے آگے۔ اب اس چمگادڑ میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے ریڈار کا کام انجام پاتا ہے اور آگے جو رکاوٹیں ہیں اس کی نشاندہی ہوتی ہے، اور وہ کون سا ایسا سسٹم ہے جس کے ذریعے سے وہ خود بچ کے تمام رکاوٹوں سے ٹکرائے بغیر محفوظ راستہ اختیار کرتا ہے۔ اب انسان جب کسی چیز کو خلق کرتا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا ماہر انسان ہے، بہت دانشمند انسان ہے، بہت ہی عقل مند انسان ہے، جس نے اس مشینری کو خلق کیا ہے، اس ریڈار کو خلق کیا ہے، اس جہاز کو خلق کیا ہے۔ کتنا بہت بڑا دانا تھا۔ سب کہتے ہیں کہ جہاز کو یعنی کسی ماہر اور دانا اور عقل مند انسان کے بغیر کوئی اور اس کو نہیں بنا سکتا۔ ریڈار میں جو اتنا سارا سسٹم ہے، وہ کتنے ہزاروں کے میل تک وہ پتہ چلتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ کوئی ماہر انسان
اور مہارت، بہت ہی عظیم مہارت کے حامل انسان کے بغیر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ لیکن اتنے چھوٹے پرندے میں جب ایک قدرت اتنا سارا بہترین سسٹم رکھ دیتی ہے تو جب اس کی بات آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ خود سے بنا ہے، اس کا خالق کوئی نہیں ہے بلکہ یہ خود بخود بنا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان خود بناتا ہے تو اس کا ذہن اس چیز کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے کہ اس کے بنانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے، لیکن اس کائنات میں، اس ملک کے بدن سے نکل کر کائنات میں جب ہم نگاہ دوڑا دیتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایسی قدرت کی شاہکاری ہمیں نظر آتی ہے کہ جو تفکر کرتے ہیں، جو تعقل کرتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں اس کائنات کے اشیاء کے بارے میں، جب وہ سوچتے ہیں تو یقیناً اس نقطے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اس کو بنانے والا، اس کا جو خالق ہے وہ ایک ایسی ذات ہے جو ہر ذات سے اس کی قدرت اور توانائی بالاتر ہے۔ یہاں پر عزیزان سائنسدان لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ آوازیں جو چمگادڑ کے حلق سے پیدا ہوتی ہیں، اس کے گلے سے پیدا ہوتی ہیں، یہ اس کے ناک کے سوراخوں سے منعکس ہوتی ہے، یعنی باہر نکل جاتی ہے اور فضا میں بھیجی جاتی ہے، جبکہ اس کے بڑے بڑے کان در واقع لہروں کو وصول کرنے والی مشین کا کام دیتے ہیں، یعنی اس کے جو کان ہیں وہ در واقع لہروں کو حاصل کر کے رکاوٹوں کو سمجھنے کا جو کام ہے وہ کام یہ اپنے کان سے لے لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چمگادڑ اندھیری رات میں وہ ریڈار کے جیسے ان کانوں کے ذریعے سے، ریڈار کا کام کرنے والے کانوں کے ذریعے سے وہ اڑتا ہے اور سفر کے لیے وہ اپنے کانوں کا محتاج ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح انسان یا دوسرے حیوانات آنکھ کے ذریعے سے اپنے سفر اور اپنے جو روزمرہ کی جو سرگرمیاں ہیں وہ آنکھوں کے ذریعے سے اپنے سرگرمیوں میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن یہ جو چمگادڑ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خصوصیت رکھی ہے کہ ان کا سارا کام وہ کانوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یہ جورمن نامی ایک روسی سائنسدان ہے، یہ کہتا ہے کہ اگر چمگادڑ کے کانوں کو کاٹ لیا جائے تو اسے اندھیرے میں اڑنے میں مشکل پیش آئے گی، یعنی وہ چمگادڑ اڑ نہیں سکتا، لیکن اگر اس کی آنکھیں نکال لی جائیں تب بھی وہ پوری مہارت کے ساتھ یہ پرندہ پرواز کر سکتا ہے۔ گویا چمگادڑ اپنے کانوں کی مدد سے ہی وہ اپنا سارا سفر طے کرتا ہے۔ تو چمگادڑ کے چھوٹے جسم میں یہ حیرت انگیز نظام کس نے رکھ دیا ہے، یہ اس کی طرف ہم نے ابھی اشارہ کیا ہے کہ کیا کوئی ایسا خالق جو شعور نہ رکھتا ہو، جو اس حقیقت سے آگاہ نہ ہو، جو اس کے اندر موجود جو نشانیاں ہیں اس سے باخبر آگاہ نہ ہو، تو کیا کوئی ایسی چیز کو وہ خلق کر سکتا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے بھی چمگادڑ کے اسی در واقع کارکردگی کی طرف جو ہے اشارہ فرمایا ہے کہ فلا يرد ابصارها ازداف ظلمته، یہ چمگادڑ ایک ایسا پرندہ ہے کہ رات کی تاریکیاں ان کی آنکھوں کو در واقع دیکھنے سے نہیں روک سکتی ہیں۔ آگے بڑھ کر فرما رہے ہیں کہ ولا تمنع من المضي فيه لغسق دجنته، فرما رہے ہیں کہ اور نہ اس کا جو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جو اس کا سفر ہے اس کے راہ پیمائی سے نہ روک سکتا ہے، کوئی معنی نہیں بن سکتا ہے۔ فسبحان البارئ لكل شيء غیر مثال، اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ پاک ہے، وہ منزہ ہے، وہ پاک اور پاکیزہ ہے، جس نے کسی مثال، کسی ماڈل کے بغیر ہی ایک ایسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے۔ تو اب چمگادڑ کے اس حقیقت اور اس دنیا سے ہم نکلیں۔ یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں، کیڑے مکوڑے انسان جب دیکھتا ہے تو ظاہری طور پر ایک بیکار اور فضول چیز اس کو نظر آ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کیڑوں کو، ان مکوڑوں کو بھی بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے، اور ان کی جو ذمہ داری ہے وہ در واقع وہی جو ان موجودات کے بارے میں جانتے ہیں،
اس موجودات کے حقیقت سے وہ آگاہ ہیں، وہی لوگ اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ ان کی جو ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، وہ کیڑے مکوڑے بھی حتیٰ، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے پرندے جو پھولوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ تتلیاں اور چھوٹے چھوٹے مچھر، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو خاص ذمہ داری دی گئی ہے۔ وہ اپنی ذمہ داری کو بنحو احسن انجام دیتے ہیں۔ وہ ذمہ داری کون سی ہے؟ پھلوں کی پرورش، میوجات، سبزیجات، اور اسی طرح پھولوں کے جو بیج ہیں یہ کیڑے مکوڑے تیار کرتے ہیں۔ نباتات کا اہم ترین حیاتی جو عمل ہے، یعنی اس کا بارور ہونا، یعنی نباتات کو ہم کہیں گے کہ ان کی زندگی ہے، وہ زندگی کب ہمیں نظر آئے گی؟ جب یہ نباتات بڑے ہو جائیں، یہ زمین سے اٹھ کر اپنا جو ہدف ہے اس ہدف تک پہنچ جائے۔ مثلا ایک پھول ہے، ہم پھول کو کہیں گے یہ کمال تک پہنچ گیا ہے، کب؟ جب یہ پودا بلند ہو جائے اور اس سے جو ہے وہ جو غنچہ ہے وہ کھل جائے، اور وہ جو بو ہے اس سے خوشبو بالکل ہمیں سونگھنے میں آ جائے، اس وقت ہم کہیں گے کہ یہ پودا اپنے کمال تک پہنچ گیا ہے۔ تو پس نباتات کا اہم ترین جو حیاتی عمل ہے وہ کیڑوں مکوڑوں کے مرہون منت ہے، اور ان جانوروں کی طرح پھولوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ انسانوں میں نر اور مادہ ہے، اور اسی طرح حیوانوں میں بھی انسان دیکھتا ہے کہ ان میں نر ہے، ان میں مادہ ہے، اور اسی طرح پھولوں میں، پودوں میں، درختوں میں، اور ان مچھروں میں، کیڑے مکوڑوں میں، ان سب میں نر اور مادہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ذاریات آیت نمبر 49 میں فرما رہا ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، یعنی ہر چیز میں، یہ جمادات بھی ہیں، یہ نباتات بھی ہیں، یہ انسان بھی ہے، یہ حیوانات بھی ہیں، یہ مچھر بھی ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، یعنی ہم نے نر اور مادہ خلق کیا ہے ہر شے میں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے یہ سبق اور عبرت حاصل کرنے کا باعث بنے۔ ایک اور آیت شریفہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ثمرات میں بھی، یعنی پھلوں میں بھی نر اور مادہ ہے۔ اللہ نے ہر طرح کے پھولوں کو، در واقع پھلوں میں یہ کیا رکھے ہیں؟ یہ نر اور مادہ۔ اسی کی وجہ سے کائنات میں جمادات کو آپ دیکھیں، نباتات کو آپ دیکھیں، اور حیوانات کو آپ دیکھیں، یہ جو نسل ہے، نسل کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ہوا، پرندوں میں، سب میں، اور درختوں کو بارور کرنے میں، درختوں کو یعنی اس کے پھل لینے کے لائق بنانے میں ہوا کا بھی کردار ہے، اور اس عظیم در واقع کمال اور مرحلے تک پہنچانے میں پرندوں کا بھی کردار ہے۔ اور انشاءاللہ ہم اپنے جب اس وقت تک اور اس درس تک جب ہم پہنچ جائیں گے تو ہوا کا کون سا کردار ہے اس کا بھی تذکرہ ہم کریں گے۔ تو جب انسان جیسا کوئی انسان مشینری بنا لیتا ہے، ایک روباٹ جب وہ بنا لیتا ہے اور اس کے اندر وہ بیٹری رکھ دیتا ہے، یا بیٹری کو کسی بجلی کے ذریعے سے چارج کر کے اس کے اندر رکھ دیتا ہے، ایک ریموٹ کے ذریعے سے جب اس کو چلا لیتا ہے تو اس انسان کی شاہکاری نظر آتی ہے۔ لیکن کسی خرچے کے بغیر، کسی محنت اور زحمت کے بغیر جس ذات نے ان سب چیزوں کو بنایا ہے، لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن جو اہل فکر، اہل تفکر اور اہل تدبر ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اب اس چمگادڑ سے بھی ہم آتے ہیں ایک اور دنیا کی طرف، وہ مچھر ہیں۔ آپ دیکھیں مچھر کی جو ظاہری جسامت ہے وہ ہاتھی کی طرح ہے، اس کے بھی سونڈ ہے، اس کے بھی پیر ہیں، اتنا سا فرق ہے کہ اس میں پر ہیں مچھر میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیونٹی کو آپ دیکھیں، چیونٹی ایک چھوٹی سی 1 ملی میٹر 2 ملی میٹر کی ایک چیز ہے، اس سے بھی شاید چھوٹی ہو،
لیکن اسی میں سر بھی ہے، اسی میں پیر بھی ہے، اس کا نظام انہضام بھی ہے، اس کے اندر دماغ بھی ہے، اور اپنے دماغ کے مختلف حصے ہیں. جس طرح ہم نے گزشتہ دروس میں انسانی دماغ کے حوالے سے ہم نے بحث کی ہے کہ ہر ایک دماغ کے حصے میں الگ الگ ایک دنیا اور ایک ہارڈ کی طرح ہے. جس طرح آپ بہت سارے معلومات ایک ہارڈ کے اندر رکھ دیتے ہیں، اور اس چھوٹی سی چیونٹی میں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں. نہ کوئی اس کے نظام کو متاثر کر سکتا ہے، نہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ نقل ہوا ہے قرآنی کہانیوں کے ان کتابوں میں، قصہ یا قصص قرآنی میں. حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ساحل سمندر تشریف فرما تھے. اتنے میں ایک چیونٹی آ گئی، اور چیونٹی کے منہ کے اندر ایک گندم کا ایک دانہ تھا. یہ چیونٹی آگے سمندر کی طرف بڑھ رہی تھی. جو ہی یہ ساحل سمندر پہنچ گئی، اتنے میں اندر سے ایک مینڈک آ گیا. مینڈک ساحل سمندر آ کے اپنا جو منہ ہے وہ کھول دیتا ہے. یہ چیونٹی گندم کے ساتھ اندر اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہے. مینڈک اپنا سفر جاری رکھتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے، یہاں پر سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا تھا، یہ کون سا ایسا واقعہ تھا کہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں. اسی فکر اور تفکر میں حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما تھے. وہ مینڈک آ گیا، اور ساحل سمندر جو ہی مینڈک پہنچ جاتا ہے اس کے منہ سے وہ چیونٹی بھی نکل جاتی ہے، لیکن اس کے چیونٹی کے منہ میں وہ پھر گندم کا دانہ اب نہیں تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے پوچھا کہ تم یہاں سے سوار ہو گئی ہو اور چلی گئی ہو، اور پھر اس طرح تم واپس آ گئی ہو اور تمہارے منہ میں یہ دانہ بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو چیونٹی کہنے لگی کہ اس سمندر کے گہرائی میں ایک پتھر ہے، ایک خالی پتھر ہے اندر سے، اس کے اندر ایک کیڑا ہے، اور وہ کیڑا اس پتھر کے اس خول سے وہ نکل نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے مامور کیا ہے کہ میں یہاں سے گندم کا یہ دانہ اٹھا لوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس مینڈک کو بھی مامور کیا ہے کہ وقت پہ یہ ساحل سمندر آ جائے، اور جو ہی میں اس کے منہ کے اندر میں جب بیٹھ جاتی ہوں، داخل ہو جاتی ہوں، تو مجھے یہ مینڈک اسی سمندر کے گہرائی میں اس پتھر کے نزدیک پہنچا دیتا ہے، اور اسی سوراخ کے قریب مجھے پہنچا کے وہاں پہ مجھے چھوڑ دیتا ہے، اور میں یہ گندم کا جو دانہ ہے وہ میں وہاں تک پہنچا دیتا ہوں اس کو، اور پھر میں وہاں سے آ کے اس کے منہ میں بیٹھ جاتی ہوں، اور پھر میں ساحل سمندر دوبارہ میں پہنچ جاتی ہوں، اور پھر یہ گندم کا دانہ اگلے دن یا کچھ دن کے بعد میں لے کر وہاں چلی جاتی ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا جب تم اس گندم کے دانے کو پہنچا دیتی ہو تو اس کیڑے سے کوئی آواز بھی سنتے ہو اور اس کا کوئی پیغام بھی ہوتا ہے؟ تو یہاں پر چیونٹی کہنے لگتی ہے کہ ہاں، میں جب یہ گندم کا دانہ اس کیڑے تک پہنچا دیتی ہوں تو وہ کیڑا بولنے لگتا ہے، یا من لا ینسانی فی جوف ہذہ الصخرہ، اے وہ ذات کہ جس نے سمندر کے اس گہرائی کے اندر جو موجود پتھر ہے، یہاں تو نے جو ہے مجھے نہیں بولا ہے، برزقی کا، یعنی رزق کے ذریعے سے تو نے مجھے نہیں بولا ہے، لا تنس عبادک المؤمنین برحمتک، اے اللہ تیرے جو بندے ہیں، مومن بندے ہیں، ان کو بھی اپنے رحمت کے ذریعے سے یاد کرنا ہے. تو یہاں پر چیونٹی اس عالم خلقت میں، اس طبیعت میں اور اس کائنات میں کتنی چھوٹی ایک شے ہے، لیکن اس کے عقل میں، اس کے دماغ میں اتنا بڑا ایک درس موجود ہے. نہ اس نے اس پر کوئی پیسہ خرچ کیا ہے، نہ کوئی مشینری استعمال کی ہے، لیکن جب اگر کسی روباٹ کو انسان بنا کے بیچ دے، ایسا کام کرے، تو اس کے لیے کتنے بڑے نمائش لگائیں گے، کتنے بڑے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئیں گے.
اور اس ماہر اور شاہکار کی تعریفیں کریں گے، اس کے لیے بڑے بڑے انعامات دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو بنایا ہے، بنانے کے بعد پھر بھی کہتا ہے کہ بھائی میں نے تمہارے وجود کے اندر اور کائنات میں اتنے ساری نشانیاں میں نے رکھی ہیں تاکہ تم مجھے پہچان سکو۔ اور عالم ذر میں صلب آدم میں جب تم موجود تھے اس وقت مانا بھی ہے کہ میں تیرا رب ہوں، لیکن اس کے باوجود جب دنیا میں اپنی نشانیاں تمہارے وجود کے اندر اور باہر تمہارے لیے رکھتی ہیں، اس کے باوجود مجھے کیوں نہیں پہچانتے ہیں؟ عزیزان گرامی، توحید کو ہم اپنے وجود کے ذریعے سے بھی ذات باری تعالیٰ کو ہم پہچان سکتے ہیں، اور معاشرے میں ارد گرد ہمارے نزدیک جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، جہاں ہم جاتے ہیں، جہاں ہم دیکھتے ہیں قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ صرف اتنا سا ضرور ہے کہ ہم غور کریں اور اللہ تعالیٰ کو ہم پہچانیں، اور جو معاملہ ہم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوا ہے عالم ذر میں، اس معاملے پر ہم وفا کریں اور عمل کریں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔